حضرات محترم، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور اب میں جس علمی اور روحانی شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ نبی اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحبزادے ہیں حضرت شاہ مفتی محمود الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور نواسے ہیں مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مفتی مظہر اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور شاگرد ہیں استاد العلماء حضرت عطا محمد بندیالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور نور نظر ہیں حضرت قبلہ حکیم قاضی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور دست بازو ہیں حضرت علامہ شاہ برانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس وقت آپ سجادہ نشین ہے استانہ رکنیہ محمودیہ کے، صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان کے، اور چیئرمین ہیں تحریک تحفظ ناموس رسالت کے، اور صدر ہیں ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے، سابق MNA ہیں متحدہ مجلس عمل پاکستان کے، اور آپ مصنف ہیں درس قرآن، درس حدیث اور جدید شرعی مسائل، فوائد مشکات شریف اور سندھ کے صوفیاء نقشبند اور ازاں کی پیغامداری جیسی مائناز تحقیقی تصانیف کے مصنف ہیں۔ الحمدللہ حال ہی میں آپ کے دست مبارک پر تقریباً 50 سے زائد ہندوؤں نے کلمہ طیبہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ ہے۔ آپ سے میں انتہائی ادب سے التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے روحانی نورانی وجدانی خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کے آنے سے قبل آپ پرزور نعروں سے اپنا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، جب نعرہ تکبیر لگائیں تو ایک ہاتھ کو بلند فرمائیے، اور نعرہ رسالت اور دونوں ہاتھوں کو بلند فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیض مشتاق، فیض مشتاق۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة ألف مرة بلند آواز سے خوشی پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثنا کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل عزیز محترم جناب حاجی محمد یعقوب صاحب اور محبی جناب سہیل جعفرانی صاحب اور محبی جناب شہزاد جعفرانی صاحب اور ان سب کے اہل خانہ لائق تحسین جو ہر سال بڑی ارادت اور عقیدت اور محبت کے ساتھ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجاتے ہیں چونکہ ان کو ایک اللہ کے مقبول ولی کے دامن سے وابستگی حاصل ہے اپنے وقت کے ایک ولی کامل حضرت اللہ حکیم مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونفر اللہ برکتہ کے دامن سے جب وابستہ ہیں ماشاءاللہ بڑے خلوص کے ساتھ بڑے اخلاص کے ساتھ ہر سال اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں چونکہ نسبت رکھتے ہیں کہ ولی کامل سے ان کی اس محفل میں بڑی روحانیت ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو خانوادہ مجددیہ کے چشم و چراغ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں حضرت آقا پیر فتح ربی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ حضرت آقا پیر فتح الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حکیم صاحب کے آستانے کے محترم جناب حکیم زہیر احمد صلی اللہ تعالی حافظہ اللہ تعالی ان حضرات کے آنے سے اس محفل کی برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں بھی اور ہمیں اور آپ کو جس محفل میں حاضری دیتے ہیں کلمہ میں عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن رحمت کے سائے میں اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے خانوادے نے جو کربلا میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کی، اپنی جانوں کے نذرانے دیے، مسائل اور علام کو برداشت کیا، ان شہادتوں کو اور ان واقعات کو تاریخ کے اندر جو مقام ملا ہے وہ کسی شہادت کو ایسا مقام نہیں ملا۔ آئیے اس پر ذرا غور کرتے ہیں کہ اس کربلا کے واقعے کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر، اور اس کا کیا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے تمہید کچھ باتیں عرض کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سارے نبیوں سے افضل بنایا، اور اس پر جتنے جو مقام اللہ نے جس نبی کو عطا فرمائے، جو کمالات اللہ نے جس نبی کو عطا فرمائے، وہ سارے یکجا کمالات کسی جگہ پر نظر آتے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات میں آ گئے۔ اور حضور کا مرتبہ سارے مرتبوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جو مرتبہ اللہ نے جس نبی کو عطا فرمایا، دیکھیے اس پر یہ حدیث شاہد ہے۔ ایک روز صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انبیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے۔ کوئی صحابی کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کو کلیم اللہ بنایا، خاص براہ راست ان سے کلام فرمایا، کلیم اللہ کا تاج ان کے سر پر رکھا، خاص مرتبہ ہے، کسی نے بھی عطا نہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے ہاں دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کو نجی اللہ بنایا، نجی اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے اللہ نے کیا مرتبہ عطا کیا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان کو روح اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ کیسے کیسے نبی ہیں اور کیا کیا مقامات اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں، یہ صحابہ کرام آپس میں ذکر کر رہے تھے۔ میرے آقا نے
ان کا کلام سنا، اور جب تشریف لائے تو فرمایا کیا باتیں تم کر رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آدم کو کیا مرتبہ دیا ہے، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا ہے۔ کیسے کیسے مرتبے اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے۔ میرے اللہ سرور تو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تو سب صحیح ہے، جو تم نے کہا وہ درست ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اللہ وَأَنَا حبیب اللہ، لیکن مجھ کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ علماء فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے جو اہم مخصوص مقامات تھے اور مراتب تھے ان کا ذکر کرنے کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا وَأَنَا حبیب اللہ، پتہ چلا یہ حبیب اللہ کا مقام کلیم اللہ سے بھی بلند ہے، نجی اللہ سے بھی بلند ہے، خلیل اللہ سے بھی بلند ہے، اور روح اللہ سے بھی بلند ہے۔ سب سے افضل مقام خلیل اللہ، بہت بڑا بلند مقام ہے، اللہ کا دوست ہے، لیکن حبیب اللہ اس سے بھی بلند ہے۔ اب ذرا دیکھیے دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ خلیل اللہ کون ہے؟ خلیل اللہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ پچھلے لوگوں کے اندر میرا ذکر خیر کر دے، اچھا ذکر اور میرا نیک ذکر کر دے کہ پچھلے لوگ مجھے اچھے ذکر سے مجھے اچھی یاد میری ہو ان کے زبانوں کے اوپر، اچھے الفاظ میرا ذکر کریں، نیکیوں کے ساتھ میرا ذکر کریں۔ یہ دعا کر رہے ہیں حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے دعا قبول کر لی ان کی، پچھلوں نے ان کا ذکر کر دیا، ہم اور آپ تو جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قیامت تک ذکر چلتا ہے، آخری میں ذکر ہو رہا ہے، دعا قبول ہو گئی ہوگی، نماز میں ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں خلیل نے عرض کی پچھلوں کے اندر میرا ذکر جاری کر دے، اور وہاں حبیب کا مقام یہ ہے وہ عرض نہیں کر رہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر رہے، بغیر دعا کے اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ مولا کتنا بلند کیا؟ میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے پوچھ کر جواب دیا، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ خلیل کا ذکر پوچھ کر التجاؤں کے بعد، گزارش کے بعد، دعا کے بعد صرف آخرین کے اندر ہوا، اور مصطفیٰ کا ذکر اولین میں بھی ہو رہا ہے، آخرین کے اندر بھی ہو رہا ہے، ازل میں بھی ہوا، ابد تک ہوتا رہے گا۔ زمانے کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوا اور نہ ہوگا مصطفیٰ؟ ہر وقت مصطفیٰ کا ذکر ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور قیامت تک مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ ہے خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے اندر۔ دوسرا فرق سنیے، خلیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ میری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ قرآن پاک کے اندر عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اس قرآن میں اللہ نے نقل فرمایا، عرض کرتے اللہ میری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اور میرے مصطفیٰ کا کیا شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہے؟ حبیب اللہ کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ وہ عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں مولا اگر میری خطائیں ہوں تو معاف فرما دے، اور اللہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے محبوب تو بھائی گناہوں سے پاک اور خطاؤں سے پاک، تیرے جو امتی ہیں، جو تیرا نام لینے والے ہیں، جو تیرے
خلیل عرض کرتے ہیں اور یہاں بغیر عرض کے اللہ فرماتا ہے ہم نے تیرے صدقے میں تیرے امتیوں کو بختیار مانگا، تو ہائی معصوم۔ یہ پتہ چلا اس سے، یہ تو صرف دو باتیں میں نے عرض کیا، ورنہ علماء نے اس کی بڑی تفصیل ذکر کی ہے کتابوں کے اندر، پھر کئی وجوہات دیتے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلیل اللہ کے مرتبے سے بھی حبیب اللہ کا مرتبہ بلند ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے ہر معاملے کے اندر۔ اب آئیے، جو جتنا بلند مرتبہ ہوتا ہے امتحان بھی اس کا اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، دنیا کا بھی دستور ہے، ایک میٹرک کا امتحان ہوگا، ایک انٹر کا امتحان ہوگا، ایک بی اے کا ہوگا، ایک ایم اے کا ہوگا اور ایک پی ایچ ڈی کا ہوگا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کتنا فرق ہے، چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر، چھوٹے چھوٹے سینٹینس ہوتے ہیں اس کے اندر، اور جب بڑی کلاس ہوتی چلی جاتی ہیں تو امتحان سخت ہوتا چلا جاتا ہے، مضامین سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ امتحان سخت ہو رہا ہے، ڈگری بھی سخت ہے، ایک کو ملی ہے میٹرک کی ڈگری، ایک کو ملی ہے سرٹیفکیٹ ملنا ہے میٹرک کا، پھر انٹر کا، پھر جناب ڈگری ملے گی اس کو کیا نام ہے بی اے کی، پھر ایم اے کی، پھر پی ایچ ڈی کی۔ تو جتنی اسناد اہم ہوتی ہیں، مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے امتحان اسی قدر سخت ہوتا ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ جب نبیوں سے سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، تو جتنے نبیوں کے امتحان ہوئے ان سب سے زیادہ سخت مصطفیٰ کا امتحان ہوا۔ اب آپ دیکھیں، خلیل اللہ کو اور حبیب اللہ، خلیل اللہ کا بھی اللہ نے امتحان لیا، حبیب اللہ کا بھی امتحان لیا، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے کہ میں نے ثابت کر دیا کہ خلیل اللہ کا مرتبہ کم ہے حبیب اللہ کے مقابلے، حبیب اللہ کا مرتبہ بلند ہے، تو جتنا بلند مرتبہ ہوگا امتحان بھی اتنا سخت ہوگا۔ یہاں الٹا معاملہ ہے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہاں جو کوئی بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے وہ تو آرام میں ہوتا ہے، عیش میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، راحت میں ہوتا ہے، کوٹھیاں کار اور بنگلے اور عزتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے، جو جتنا اللہ کے قرب کی منزل میں پہنچتا ہے اسی قدر اس کا امتحان سخت ہوتا ہے، اسی قدر مسائل زیادہ ہوتے ہیں اس کے۔ حبیب اللہ کا مرتبہ خلیل اللہ سے بلند ہے، لہذا خلیل اللہ کے جو امتحان ہوئے اس سے زیادہ سخت امتحان ہوں گے حبیب اللہ کے۔ اب ذرا دیکھیے امتحان دونوں کے دیکھیے، خلیل اللہ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، حکم ہوا، کیا حکم ہوا؟ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا بڑھاپا آ گیا ہے، اولاد نہیں، اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دی۔ خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس بڑھاپے کے اندر، اس عمر کے اندر اس نے مجھے اسماعیل بھی عطا کیا اور اسحاق بھی عطا کر دیا، دو بیٹے عطا کر دیے۔ اب بیٹا کسی کو بڑی آرزوؤں کے بعد ملا ہو، بڑی امیدوں کے بعد ملا ہو، بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہو، آپ اندازہ کریں ان کے والدین سے پوچھیں وہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ ایک تو نہ ایسی اولاد ہو جائے 5 5 6 بغیر مانگے، اتنی پیاری تو ہر ماں باپ کو ہر اولاد ہوتی ہے، لیکن وہ جو بڑھاپے کے اندر ملے اور وہ بھی بڑی امیدوں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، وہ تو بڑی لاڈلی ہوتی ہے اور والدین کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے جس زمانے میں پڑھا کرتا تھا بنگال کے اندر، استاد العلماء حضرت علامہ احمد بنگالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے استاد گزرے۔ ہند و پاک کے اندر جہاں جہاں علماء آپ کو نظر آ رہے ہیں اہل سنت کے بڑے بڑے مدارس کے اندر، ان میں سے اکثر ان کے شاگرد ہیں، یہ شاگردوں کے شاگرد، اللہ نے یہ فیض عطا فرمایا۔ بڑھاپے کے اندر ہمیں پڑھایا کرتے تھے بنگال کے اندر، اور اس وقت تک بیٹا نہیں ہو،
کرتے رہے دعا میں. بڑھاپے کے اندر اللہ نے ان کو ایک لڑکا عطا فرمایا. میں دیکھتا تھا اس قدر محبت تھی ان کو اس سے. اگر اس کو پتہ چل جاتا تو ان کو رہتے تھے وہ دمن کے اندر, پہاڑوں کے اندر کے علاقہ میں, وہاں سے اگر کوئی خبر آ جاتی تھی کہ اس فدا حسین نام ہوتا اس کا, کہ فدا حسین کو کھانسی بھی ہو گئی ہے, بس استاد سبق چھوڑ دیتے اور فوراً جناب دم تشریف لے جاتے. لیکن کمال کرتے تھے صاحب, اگر سبق چھوڑتے تھے تو دوسرے دن اس سبق کی کسر پوری فرما جاتے, پورا سبق اگلا پچھلا دونوں پڑھا جا کرتے تھے. یعنی ہمیں نقصان نہیں ہوتا تھا, لیکن میں صرف محبت بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی بے چین ہو جاتے تھے, بے قرار ہو جاتے تھے, کھانسی ہو جاتے تھے, اگر کھانسی ہوئی کوئی ایسا لمبا چوڑا نہیں فضاؤں کی بیماری فوراً تشریف لے جاتے. بڑی آرزو کے بعد ہوا ہے ایک بیٹا پیدا ہو, اور وہ بھی بڑی دعاؤں کے بعد ہو, وہ بھی بڑھاپے کے اندر ہو, زیادہ محبت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کو بھی بڑھاپے کے اندر بیٹا ملا اسماعیل, بڑی محبت تھی. اللہ نے فرمایا اس کا امتحان ہے. کیا امتحان؟ فرمایا اس کو جنگل کے اندر چھوڑ دو. اور یہ چھوٹے سے بچے کو جہاں کوئی پانی نہیں ہے, ہاں کوئی پانی نہیں ہے, کوئی کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ جاؤ. پہلا امتحان ہو رہا ہے خلیل اللہ, حکم کی تعمیل ہوتی ہے. اپنی اہلیہ کو لیا, اسماعیل کو لیا, اور خانے کعبہ کے پاس آ کر ان دونوں بچوں کو چھوڑ کر چلے جانے لگے. حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اس رب کو صحرا میں چھوڑو, کوئی کھانے پینے کی چیز یہاں نہیں, کوئی جواب نہیں, خاموشی سے جا رہا. اللہ کا حکم, اچھا یہ تو بتاتے جاؤ کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو. کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضرت حاجرہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی, فرمایا پھر کوئی فکر نہیں ہے, جس کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو وہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا. اب دیکھیے کیا کہتے جاتے تھے, قرآن نقل کرتا ہے, دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ اس بیاب و کیا جنگل کے اندر جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے, کوئی سبز نام کا پتا موجود نہیں ہے, اے اللہ اس جگہ پر میں اپنے اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور تیرا گھر قریب ہے, اس گھر کی برکتیں ہوں گی. ربنا لتقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ چھوڑ دیا ان کو, نہ کوئی آدم ہے, نہ آدم ذات ہے, نہ یہاں کھانے کو ہے, نہ پینے کو ہے, تیرے حکم پر چھوڑا ہے. مولا ہم لوگوں کو بھی یہاں متوجہ کر دیں کہ لوگ بھی یہاں آئیں, آبادی بھی ہو جائے, اور ان کو بہترین میووں کا پھل اور رزق عطا فرما. یہ دعا کر کے اور وہاں سے رخصت ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. پورا واقعہ میں کرنا نہیں چاہتا. حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑتے ہیں, آب زمزم بھی کراتے ہیں, پانی کا بندوبست ہو گیا. اللہ پھل کا پتہ ہوتا گیا, لوگ بھی آئے, قافلے والے آئے, وہاں رہنا شروع کر دیا انہوں نے, بستی آباد ہو گئی. وہاں پوری دنیا کا بہترین پھل اب مکہ معظمہ میں موجود ہے. حضرت ابراہیم کی دعا ہے, کوئی کمی نہیں کسی چیز کی, نہ پانی کی کمی ہے, نہ غذا کی کمی ہے, نہ رزق کی کمی ہے. ایک سے ایک بہترین جسم موجود ہے. حضرت ابراہیم کا نام دعا قبول کر, وہ چھوٹا بچہ تھا, رزق بھی اس کو مل گیا. لیکن انہوں نے اپنی جو اللہ کا حکم تھا اس کو کر دکھایا, اس پر عمل کر دکھایا, اور اس آزمائش کے اندر, اس امتحان کے اندر کامیاب ہوا خلیل. یہ پہلی آزمائش تھی خلیل. اب ذرا دیکھیے حبیب اللہ کی آزمائش, یہ تو خلیلوں کی آزمائش تھی. حبیب اللہ کی آزمائش کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو چھوٹے چھوٹے بچے عطا فرمائے. ایک کا نام تھا طیب اور ایک کا نام تھا طاہر, اور دونوں چھوٹی عمر کے اندر دونوں کا مثال ہوا. دونوں نے داخل مبارکت دی. اللہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے. اب دیکھیے تقابل کریں آپ. ایک انسان کسی بچے کو اپنے چھوڑ جائے, ہم بھی اپنے بچوں کو کسی دوسرے شہر میں بھیج دیتے ہیں, کسی دوسرے ملک بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, لیکن امید ہوتی ہے کہ ہاں بچہ آئے گا, ہمارا بچہ زندہ ہے,
ایک نہ ایک دن ملے گا، آگا 3 سال کے بعد پڑھ کے آئے گا، 10 سال کے بعد پڑھ کے آئے گا، مل لیں گے، ملاقات کر لیں گے۔ حضرت ابراہیم کا بھی امتحان ہوا، بچہ ان سے جدا کرایا گیا، لیکن ان کو یہ اطمینان تھا کہ سال 2 سال 10 سال کے بعد ملوں گا اس سے اپنے بچے سے، بچہ زندہ ہے میرا۔ لیکن حبیب اللہ کا امتحان اس سے سخت تھا کہ ایک بچہ نہیں 2 بچے عطا فرمائے، اور دونوں کو اللہ نے لے لیا اپنے پاس۔ اور جب مصطفیٰ ان کے قبر پر کھڑے ہوئے تھے اور ان کو دفن کر رہے تھے تو یہ فرما رہے تھے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزون وما نحن الا ما يرضى ربنا، بے شک اے میرے بیٹے تیری جدائی کے اندر میں غمزدہ ہوں اور اشفار ہوں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ اس امتحان کے اندر آپ ذرا اندازہ کیجئے حبیب اللہ کا کیسا سخت امتحان تھا، اور اس امتحان کے اندر کس کامیابی سے محمد مصطفیٰ گزر گئے۔ اس کامیابی سے دونوں بیٹے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور پھر کہتے ہیں نہیں زبان سے کچھ نہیں کہوں، زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو۔ یہ امتحان تھا خلیل اللہ کا بھی اور حبیب اللہ کا بھی۔ امتحان حبیب اللہ کا خلیل اللہ سے کہیں زیادہ تھا، اس سے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ سخت امتحان آتا ہے خلیل اللہ کا پہلا امتحان۔ فرمایا اچھا اب بیٹا جوان ہو گیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، حکم ہوا اس کو ہمارے راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ دوسرا امتحان آ گیا خلیل اللہ کا، حکم ہو گیا، چل دیے انگلی پکڑ کر، اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَسْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا، دوڑنے کے قابل ہو گیا، انگلی پکڑ کے اپنے باپ کی چلنے کے قابل ہو گیا، تب ہم نے کہا ہمارے اپنے اس بیٹے کو ہماری راہ میں جدا کر دو، قربان کر دو، ذبح کر دو۔ اور وہ پوچھتے ہیں، لے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اور اپنے بیٹے کو پوچھتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، دیکھ کیا رہا ہے؟ اللہ حضرت اسماعیل کے رگوں کے اندر بھی نبوت کا خون تھا۔ یہ نہیں کہا کہ ابا جان کیا بات کر رہے ہیں، کہیں کوئی باپ بھی ذبح کرتا اپنے بیٹے، لیکن نہیں، فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس پر عمل کر ڈالیا، اور میری فکر نہ کرے، مجھے آپ صبر کرنے والا بھائی۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے یہ بھی کہا انہوں نے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو میری صورت دیکھ کر بھیتری محبت جوش میں آ جائے، باپ کی محبت جوش میں آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے آپ رہ جائیں تو آنکھوں میں پٹی باندھ لے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور پھر مجھے ذبح کر دیں اللہ کی راہ میں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس طرح انہوں نے ذبح کیا؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ جب حضرت ابراہیم نے پیشانی کے بل لٹا دیا اسماعیل کو، قرآن کے الفاظ میں غور کیجیے، تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کئی معنی علماء نے اس کے بیان کیے، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ انہوں نے پیشانی کے بل لٹایا، چہرے کو نیچے کر کے پھر ذبح کیا تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو، اگر سامنے ہوگا بیٹے کا چہرہ تو کہیں ایسا نہ ہو محبت آ جائے اور میں اللہ کے حکم سے رہ جاؤں، لہذا چہرے کو نیچے کر کے پھر اللہ کی راہ کے اندر اس کو قربان کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا جبرائیل کو، وہ رعایت دمبا، حضرت اسماعیل سامنے کھڑے ہیں، دمبا سامنے، اس کے چھری کے نیچے دمبا آ جاتا ہے، حضرت اسماعیل بچ جاتے ہیں، اس کے بجائے دمبا ذبح ہو جاتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ان هذا لهو البلاء المبين، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ معمولی امتحان نہیں تھا، ابراہیم بہت بڑے امتحان میں تم کامیاب ہوئے ہو،
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. امتحان میں بھی تم کامیاب ہو گئے، ہم نے اس کے بدلے کے اندر ایک عظیم ذبح کو فدیہ بنا دیا. یہ دوسرا موضوع. اس طرح میں نہیں آتا کہ ذبح عظیم اس کو کیسے کہا بکرے کو اور دمبے کو. اب یہاں صرف میں آپ کی جو توجہ چاہتا ہوں، مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم کا امتحان ہے کہ جوان بیٹے کو ہماری راہ پر قربان کرو. وہ قربان کرنے کے لیے ڈالے تھے، اپنا فرض انہوں نے ادا کر دیا، لیکن وہاں اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا، وہ زندہ سلامت رہے اور اس کی جگہ پر دمبا آ گیا اور وہ قربان ہو گیا. یہ تھا امتحان خلیل اللہ کا. لیکن حبیب اللہ کا مرتبہ چونکہ خلیل اللہ سے بلند ہے، لہذا یہ امتحان حبیب اللہ کا اس سے سخت ہوگا جو امتحان خلیل اللہ سے لیا گیا تھا. ان کو تو کہا گیا تھا خواب کے اندر کہ ذبح کر دو اپنے بیٹے کو، اور یہاں میرے مصطفیٰ کو عالم بیداری کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا لخت جگر نور نظر حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا. بیداری کے اندر خواب کی بات نہیں کرے. میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے، انہیں غزل کہتی ہیں کہ میں نے حضور کے کو دیا حسین کو، حضور نے اپنے زانوں پر بٹھایا، میں دوسرے کام میں لگ گئی، اور کام کے بعد جب میں نے دیکھا حضور کی طرف تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو لگا تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں اشک بار ہیں؟ فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا یا رسول اللہ آپ جس حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں اس حسین کو تو آپ کی امت شہید کر دیں گے. دوسری ایک اور واقعے کے اندر، دوسری ایک اور حدیث کے اندر ایک اور فرشتہ اترا جب آپ کسانوں پر بیٹھے ہوئے تھے، امام عالی مقام. اس نے کہا رسول اللہ آپ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ ہاں کرتا ہوں پیار. آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی اور آپ کہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی لا کے دے دوں آپ. چنانچہ اس نے کربلا کی مٹی لا کر آپ کو دی. حضور نے ام سلمہ کو دی، فرمایا کہ جس روز یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا. اللہ اب آپ اندازہ کیجیے حضور کو عالم مشاہدے میں بتایا جا رہا ہے، کئی کئی فرشتے آ کر بتا رہے ہیں. حضور چاہتے تو دعا کر سکتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کی دعا قبول تھی، جو زبان سے نکل جاتا تھا ہو جاتا. اللہ کی بارگاہ میں اتنا عرض کرتے تھے مولا میرے حسین کو بچا لیں مصیبت سے، اس آفت سے، اس تکلیف سے. لیکن نہیں، یہ امتحان تھا، یہ آزمائش تھی. خلیل اللہ کا امتحان ہو چکا تھا، حبیب اللہ کا امتحان ہو رہا ہے. اسی لیے حضور خوشی خوشی اپنے نوازی کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، کوئی دعا نہیں کر رہے. اور پھر کس طرح قربانی پیش کی ہے عزیزان منظر دیکھیں تو صحیح. اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو وہاں قربانی دیتے ہوئے. اللہ یہاں تو حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی، انہوں نے کہا تھا پٹی باندھ لے، آپ چہرہ بھی نیچے کر لیں، فلما اسلموا وتلہ للجبین، تاکہ محبت پدری کہیں جوش میں نہ آ جائے. وہاں حضور اپنی آنکھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث عباس فرماتے ہیں کہ جس روز یہ واقعہ ہوا ہے اس روز میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک پر گرد پڑی ہوئی ہے، بال مبارک پر گرد پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک شیشی ہے. حضور تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ کیا حال ہے؟ فرمایا ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ جمع کرتا رہا ہوں کربلا کے میدان میں جو شہید ہیں ان کے خون کو جمع کرتا رہا. مشکاۃ شریف کی حدیث. حضور ایک ایک اہل بیت اطہار جو قربانی دے رہے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اللہ حضرت علی اصغر نے قربانی دی، وہ بھی تو اہل بیت اطہار میں سے تھے، وہ بھی تو خاندان نبوت میں سے ہیں. حضور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. جوان بیٹا علیت پر قربانی دے رہا جو شبیہ مصطفیٰ تھا. حضرت امام حسین فرمایا کرتے تھے جب وہ اجازت لینے آئے میں بھی جاتا ہوں کربلا، اجازت دیجیے کہ آپ کے قدم میں قربانی پیش کروں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. فرمایا بیٹا تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو نانا جان یاد آ جاتے ہیں، تو بھی جا رہا. اللہ اس کو بھی رخصت کر. اور حضور سب دیکھ رہے ہیں، ایک قربانی نہیں کتنی قربانی. حضرت عون نے قربانی دی اور محمد نے قربانی دی. کوئی بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے،
کوئی بیٹا جوان ہے، کوئی چھوٹا بیٹا علی اصغر ہے، اور سارے مسلمانوں کے بعد میری بات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح قربانی دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب آپ گئے میدان کارزار کے اندر، آپ اندازہ کریں 3 دن کی بھوک پیاس کے اندر کیا عزم ہو. ہم روزہ رکھتے ہیں، افطار کے وقت ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے انسان کی ڈھال ہو جاتا ہے. کسائی کے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں تو آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن شجاعت دیکھیں امام علی مقام، 3 دن کے بھوک اور پیاس سے جس وقت آزادی لشکر میں گئے، ایک ٹہل کا مچ گیا، جس طرف جاتے تھے لاشوں کا مار گرنے شروع ہوتا. آواز آئی کہ علی کا شیر ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے جب بار اس پر حملہ کرو. وہ کہا نا کہ شاعر نے کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. حضور فخر کر رہے تھے کہ ہاں میرا شہید تلخت جگر آج قربانیاں پیش کر رہا. امتحان میں میری کامیابی ہو رہی ہے کہ میں اپنے تخت جگر پر قربان کر رہا ہوں. ناز کر رہے تھے حضور اس قربانی کے اوپر. اور سچ